اس بابت میں کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا نے دو قطبی بائی پولر ہو کر رہنا ہے تو پیوٹن کا ہدف نیٹو کی تحلیل ہونا چاہیے۔ یہ ضرب المثل درست ہوگی کہ اگر نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کا جو منظرنامہ ابھر کر سامنے آیا، اس کی روح سے ایک ایسے نیام کی ضرورت تھی جس میں دو تلواریں سما سکیں۔ ساسانی بادشاہ نوشیروان کے عہد میں ایک ایسی ہی نیام بنائی اور استعمال کی گئی تھی جب بارود ایجاد نہیں ہوا تھا اور تیر و تفنگ کا زمانہ تھا۔ تو لڑائی میں جب کسی پرجوش تلوار باز کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹ جایا کرتی تھی تو وہ نہتتا نہیں رہتا تھا۔ جب کوئی تلوار کسی فولادی خون ہیلمٹ یا کسی مضبوط بختر بند لباس پر پڑتی تھی تو اس کا کند ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کا توڑ یہ کیا جاتا تھا کہ ہر جنگجو کی کمر میں دو نیام بند تلواریں لٹکا دی جاتی تھیں، ایک ٹوٹ جاتی تو دوسری کو نکال کر شمشیر زنی جاری رکھی جاتی۔ لیکن نوشیروانی عہد میں ایک ہی نیام کے دو حصے بنا کر ان میں دو تلواریں ٹھوس دی جاتی تھیں۔ ایک تلوار ٹوٹ جاتی تو شمشیر زن فوراً اس نیام سے دوسری تلوار نکال کر لڑائی جاری رکھتا تھا۔ روس یوکرین تنازع میں تاریخ جنگ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری عالمی جنگ اگرچہ جرمنی میں 1 مئی 1945 کو ختم ہو گئی تھی، لیکن جرمنی کا دوسرا حلیف جاپان ابھی میدان میں تھا اور ہار نہیں مان رہا تھا۔ 1 مئی سے لے کر 9 اگست 1945 تک 100 دن بنتے ہیں۔ ان دنوں میں جاپان اکیلا ہی اتحادیوں سے لڑتا رہا، اور اگر جوہری بم ایجاد نہ ہو گیا ہوتا تو جاپان کا سرنڈر ہر چند نوشتہ دیوار تھا، لیکن اتحادیوں کا بے پناہ جانی اور اسلحی نقصان بھی نوشتہ دیوار ہوتا۔ چنانچہ اس حقیقت کے پیش نظر جوہری قوت کو ایک آخری اور فیصلہ کن عنصر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ مورخ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ 1 مئی 1945 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1945 کو ہوا، جب جاپان نے ناگاساکی پر دوسرے جوہری حملے کے 5 دن بعد جنرل میکارتھر کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ تب امریکہ کے سر میں یہ سودا سما گیا کہ وہ چونکہ ایٹم بم کا موجد ہے، اس لیے وہ دنیا کی واحد سپر پاور بھی ہے۔ روس اس وقت اتحادی ممالک کی صف میں شامل تھا، لیکن جب 16 جولائی 1945 کو امریکہ میں جوہری بم کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو اس کی جو اطلاع 3 بڑوں ٹرومن، اسٹالن، چرچل کو پوسٹڈم کانفرنس جرمنی میں دی گئی۔ اس کے بارے میں چرچل نے دوسری جنگ عظیم کی تاریخ قلم بند کرتے ہوئے جو پیراگراف لکھا ہے، اسے کیپٹن لٹل ہارٹ نے ہسٹری آف دی سیکنڈ ورلڈ وار میں یوں کوٹ کیا ہے: ہم پوسٹڈم کانفرنس میں شریک تھے کہ واشنگٹن سے ایک فوری اور خفیہ پیغام موصول ہوا، جو یہ تھا: بچے کامیابی سے پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی سیکریٹری آف وار مسٹر اسٹیمنز نے اس کوڈ شدہ پیغام کو جو مفہوم بتایا وہ یہ تھا کہ ایٹم بم کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ اطلاع اسٹالن کو نہ دی گئی۔ اسٹیمنز نے مجھے ایک طرف لے جا کر اکیلے میں سرگوشی کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، امریکہ اور برطانیہ اس جنگ کے اختتامی ایام میں بھی اسٹالن کو اتحادی ہونے کے باوجود اندھیرے میں رکھے رہے تھے۔ تب سے لے کر اب تک 77 برس گزر چکے، لیکن امریکہ اور برطانیہ تو ایک صفحے پر ہیں، جبکہ روس کو اپنا حریف سمجھنے میں کوئی ڈھکیہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ قارئین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ امریکہ تکبر اور نخوت اس کے جوہری اسطاد میں پہل کرنے سے وابستہ ہے۔ اس فیلڈ میں امریکہ نے پے در پے نئے تجربات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور نیٹو نام کا ایک معاہدہ تشکیل دیا۔ اس کی ابتدا اپریل 1949 میں کی گئی تھی۔ یہ ایک ملٹری اتحاد الائنس تھا۔ اس کا نام نارتھ اطلس ٹریٹی آرگنائزیشن رکھا گیا، جس کا ترجمہ شمالی اوقیانوس معاہدہ ہے۔ نقشے پر بحیرہ اوقیانوس کو دیکھیں۔ اس بحر کے درمیان اگر شمالہ جنوبہ 2 حصے کر دیں تو اس کا شمالی حصہ سارے کا سارا ان ممالک کو کور کرے گا جو یورپ اور شمالی امریکہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا کو محیط ہوں گے۔ ابتدا میں نیٹو اراکین کی تعداد 12 تھی، جو اب بڑھ کر 30 ہو چکی ہے۔ ویسے تو آدھا یورپ
آدھا روس بھی یورپ میں ہے، لیکن اسے نیٹو میں شامل نہ کیا گیا، لیکن یہ اتحاد تو تھا ہی روس سوویت یونین کے خلاف۔ روس نے امریکی جوہری بم کے 4 برس بعد اپنا پہلا تجربہ کیا اگست 1949 میں، لیکن یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ امریکہ اس رشین جوہری بم سے پہلے نیٹو تشکیل دے چکا تھا۔ نیٹو کے مقابلے میں سوویت یونین نے جو ملٹری اتحاد تشکیل دیا، اسے وارسا پیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا مئی 1955 میں ہوئی، یعنی نیٹو سے 6 برس بعد۔ پھر یہ ورسا پیکٹ تو 1991 میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن نیٹو نہ صرف باقی رہا بلکہ اس میں 18 دوسرے ممالک بھی شامل کر لیے گئے۔ یہ سارے ممالک آج کے روس کے سامنے صرف بند ہیں۔ ان نیٹو ممالک اور روس کے درمیان جو ملک حائل ہے وہ یوکرائن ہے، جو یورپ کا سب سے بڑا ملک روس کے بعد بھی ہے۔ روس ایک عرصے سے مغربی ممالک کو کہہ رہا ہے کہ اپنے جوہری اثاثوں کو روسی سرزمین سے دور رکھو، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی اس بات کا سرگرم حامی ہے کہ اس کے ملک کو نیٹو میں شامل کیا جائے اور یورپی یونین کا کارکن بھی بنایا جائے۔ نیٹو اور ورسا پیکٹ کی یہ چپکلش دراصل جوہری بارود کی پیدا کردہ تھی۔ دنیا کے پہلے جوہری بم کے استعمال کو ابھی صرف 5 صدی ہی گزری ہے کہ عالمی جوہری جنگ اس دنیا کے 200 سے زائد ممالکوں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ روس نے اپنے جوہری اثاثے ہائی الرٹ پر رکھ دیے ہیں، یعنی سارے جوہری بم، خواہ وہ زمینی پلیٹ فارموں پر نصب ہیں یا فضائی بحری پلیٹ فارموں پر، ان کو جب بزن کا آرڈر ملے گا تو دنیا بھگ سے اڑ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مستقبل قریب میں ہونے والی جوہری جنگ کی تباہ کاریوں کی تفصیل وائرل ہو رہی ہے۔ اس حقیقت میں شک کا کوئی شائبہ نہیں کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو ایک ہفتے کے اندر روئے زمین کا سارا سبزہ اور حیوانی اور انسانی حیات کا سارا تانا بانا بکھر جائے گا۔ تقریباً 20-25 برس کے بعد اگر زمین پر کوئی جاندار انسان زندہ بچ نکلا تو اس کی زندگی ویسی نہیں ہوگی جیسی ہماری زمین کی آفریش پر تھی۔ کرۂ ارض کے یہ نشستہ ثانیہ تخمین وزن کے حصار میں محصور ہے اور قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ انسان کا اگلا جنم اگر ہوا بھی تو کس نوعیت کا ہوگا، اس کی حیت ترکیبی کیا ہوگی۔ البتہ ایک بات جو اس روس یوکرین جنگ میں امید افزا کہی جا سکتی ہے، وہ اہل مغرب کا وہ رسپانس ہے جو روس کی جوہری جنگ کی دھمکی کے باوجود بھی آگے کو نہیں سرکا۔ امریکہ اور یورپی دنیا نے اپنے اسٹریٹجک اثاثوں کی جوابی ہائی الرٹ پر نہیں رکھا۔ امریکہ کی بری اور بحری فضائی قوت ہر چند ہولناک حد تک وسیع و عریض اور طاقتور ہے، لیکن روس نے بھی اگر جوہری جنگ کی جو دھمکی دی ہے وہ خالی اذلت نہیں ہو سکتی۔ بہت سے عسکری راز ایسے ہیں جو صرف ان 5 جوہری قوتوں کو معلوم ہیں جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں۔ باقی دنیا صرف قیاس آرائیاں کر سکتی ہے، سو ہم کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرینی صدر نیٹو سے چیخ چیخ کر مطالبہ کر رہا ہے کہ خدا کے لیے آگے بڑھو، ہماری مدد کو آؤ، صرف اسلحہ بارود سپلائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیف ٹی وی کا بلند ترین ٹاور بھی روس نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ گویا غیر عسکری یوکرینی اہداف کی بربادی کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن مجال ہے جو نیٹو کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ اسے معلوم ہے کہ یوکرین نہ تو افغانستان ہے، نہ عراق اور نہ لیبیا۔ ذرا یوکرین کی فضاؤں، سمندروں، بحریوں اور گراؤنڈ تنصیبات کی حفاظت کے بہانے ہی کوئی ایک آدھ موو منظر عام پر لے آؤ۔ یہی وہ انکار اور انجماد ہے جو امریکہ اور اس کے حواریوں کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس کی ٹک ٹک دیدم والی پالیسی خوب بلکہ خوب ترین ہے۔ ہم اس قیامت کی جنگ میں کسی بھی بلاک کی ہم نوائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔